بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما لبقية الله الأعظم على الأرضين روحي وأرواحنا الفداء یا مولا یا صاحب الزمان۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر حدیث کے سلسلے میں آج جو حدیث ہم آپ سے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں رسول نے فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء کو باجماعت ادا کرے گا اسے شب قدر جاگ کر گزارنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس حدیث میں ہم تھوڑا سا مرحلہ وار گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں دو چیزوں کی فضیلت کا تذکرہ ہوا ہے۔ پہلی چیز ہے نماز، اور وہ بھی عشاء کا ذکر خصوصیت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز یعنی جماعت کے ساتھ۔ تو پہلے مرحلے پر کہ نماز خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ اولاً ہم میں جو بھی نماز پڑھتا ہے تو اسے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس حوالے سے غرر الحکم کی ایک روایت ہے کہ جس میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والا انسان یہ جان لے کہ اسے کیا رحمت اپنے گھیرے میں لے رہی ہے تو سجدے سے سر نہ اٹھائے، یعنی اگر اسے معلوم ہو جائے کہ نماز پڑھتے ہوئے اسے کس قدر خدا کی بارگاہ سے رحمتوں نے گھیرا ہوا ہے تو اتنا لطف آئے اسے نماز میں، اس قدر لذت سجدہ کو وہ محسوس کرے کہ اپنے سر کو وہ سجدے سے نہ اٹھائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے عشاء کی نماز کہ رسول اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا عشاء کی نماز، تو عشاء کی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اور فضیلت کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم سہارا لیں گے حدیث الشیعہ کی ایک حدیث جس میں آیت اللہ مشکینی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو نقل کیا کہ جو فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے خدا کی طرف سے اس کے لیے ندا آتی ہے یا خاسر، اے نقصان اٹھانے والے۔ جو ظہر کی نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، جبکہ نماز پر واجب ہے اور اسے پڑھنی چاہیے، وہ پڑھ سکتا ہے، پھر بھی وہ نماز کو چھوڑتا ہے تو ندا آتی ہے یا غادر، یعنی اے وعدے کو توڑنے والے۔ پھر جو عصر کی نماز کو چھوڑتا ہے تو ندا آتی ہے یا فاجر، یعنی اے اعلانیہ گناہ کرنے والے۔ پھر جو مغرب کی نماز کو چھوڑتا ہے تو ندا آتی ہے یا کافر، یعنی خدا کی توحید کو چھپانے والے۔ اور جو عشاء کی نماز نہ پڑھے تو ندا آتی ہے کیا تیرا کوئی رب نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جب ہم عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں تو گویا اعلان کرتے ہیں عشاء کی نماز کے ذریعے کہ ہمارا رب ہے، جس کی عبادت سے ہم صبح کرتے ہیں اور جس کے آگے جھکنے پہ ہم اپنی شام کرتے ہیں۔ تذکرۃ الحقائق کے حوالے سے معصوم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز میں داخل ہوتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو غیر اللہ کو فراموش کر کے حقیقی خدا کے رب ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اچھا، اب ہم غور کرتے ہیں کہ باجماعت نماز، اگر وہی نماز جو ہم خدا کا ہمیں بندہ جو ہے وہ بنا رہی ہے اور ہم اس نماز کے ذریعے اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے جس کے آگے ہم جھکتے ہیں، اگر وہی نماز ہم باجماعت پڑھیں، یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے پڑھیں جیسا کہ مساجد میں پڑھی جاتی ہے، تو کیا ثواب ہے؟ اس کے لیے آپ کی خدمت میں شیخ صدوق کی کتاب ثواب الاعمال سے روایت کہ جس میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تاریکی میں مسجد کی طرف جانے والوں کے لیے قیامت کے دن درخشاں نور کی بشارت اور خوش خبری ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ انسان جب نماز جماعت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے اور
اس مقام کی طرف رخ کرتا ہے جہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی، تو پروردگار عالم قیامت کے دن اسے درخشاں نور کی اور جو ہے وہ کہنے کی بشارت بھی دے گا اور خوشخبری بھی ہے اس کے لیے۔ مزید یہ کہ اگر ہم عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں تو اسی حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے اس کے جو ہے مطابق ہمیں شب قدر جاگ کر گزارنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا کیوں؟ اس کا جواب ہم اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں کہ شب قدر میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی ایک اور حدیث ہے جس نے واضح کر دیا اس حدیث کے آخری ٹکڑے کو، کہ جس میں مولا نے فرمایا کہ جو شخص نماز جماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، تو جس خشک و تر زمین پہ قدم رکھے گا اس زمین کی ساتوں طبق تک یعنی ساتوں تہے اس کے لیے دعا کرتی ہیں، مغفرت طلب کرتی ہیں، زمین اس کی طرف سے تسبیح و تقدیس جو ہے وہ بجا لاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان نماز جماعت کے لیے نکلتا ہے تو اس کیفیت کے ساتھ کہ رات کی تاریکی میں نکلے تو پروردگار عالم قیامت کے دن کے لیے اس کے لیے درخشاں نور کی بشارت اور خوشخبری دے دے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ جس خشک و تر پہ قدم رکھتا ہوا جو ہے مسجد کی طرف جا رہا ہے نماز کو ادا کرنے کے لیے، تو پروردگار عالم اس کے لیے یہ سعادت رکھے کہ زمین کی ساتوں تہیں اس کے لیے دعا کریں، مغفرت طلب کریں اور اس کی طرف سے جو ہے تسبیح و تقدیس کو بجا لائیں۔ اور یہی صلہ ہمیں شب قدر کی رات میں ملتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہماری مغفرت خدا قبول فرماتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ جو شخص بھی نماز عشاء کو باجماعت ادا کرے گا پروردگار عالم اسے شب قدر میں جاگ کر گزارنے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اب ایک اور حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شب قدر میں جاگ کر گزارنا اور باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جانا دونوں صورتوں میں ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے لیے ایک دلیل کے طور پر بہت ہی نفیس اور احسن روایت وسائل شیعہ کی جلد نمبر 3 سے خصوصیت کے ساتھ کہ جس میں بہت سے مطلب اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو بیان کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب جناب آدم جنت سے نکلے تو ان کے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ رنگ کا ایک تل نکل آیا، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے۔ ایک عام سی بات ہے میرے اور آپ کے جسم پر بھی اچانک سے کوئی ایکسٹرا چیز نکل آئے تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ اچھا فیل نہیں کرتے ہیں۔ جناب آدم کے پورے جسم پر سر سے لے کر پیر تک وہ بھی سیاہ رنگ کا تل نکل آیا، تب پورے جسم پہ وہ واضح تھا اور ایک الگ سی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ غمگین ہونے لگے اور روئے۔ تب جناب جبریل ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے آدم، آپ کے گریہ و بکا کا سبب کیا ہے؟ فرمایا اس تل کی وجہ سے جو نکل آیا۔ تو جبریل نے فرمایا کہ آپ اٹھیں اور پہلی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھیں۔ چنانچہ جناب آدم نے جب نماز پڑھی تو وہ تل ان کی گردن سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ صاف ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں دوسری نماز کا وقت ہوا اور جناب آدم سے کہا گیا کہ اٹھیے اور نماز پڑھیے، دوسری نماز کا وقت آ گیا۔ جناب آدم نے جب دوسری نماز پڑھی تو وہ تل ان کی گردن سے لے کے ناف کے نیچے تک جو ہے وہ صاف ہو گیا۔ پھر تیسری نماز کا جب وقت آیا اور انہیں حکم ہوا کہ نماز پڑھیں، جبریل کے ذریعے پروردگار عالم کی بارگاہ سے جب تیسری نماز پڑھی تو وہ تل کہتے ہیں ناف سے لے کے گھٹنوں تک جو ہے وہ صاف ہو گیا۔ پھر جب چوتھی نماز کا وقت آیا اور حکم ہوا جناب آدم سے کہ آپ نماز پڑھیں تو کہتے ہیں کہ اس نماز کی برکت سے وہ تل قدموں کے پاس تک آ گیا۔ اور جب پانچویں نماز آپ نے پڑھی تو جو ہے وہ جناب جبریل نے آ کر کہا کہ جناب آدم سے کہ پانچویں نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھیے اور نماز پڑھیے۔ تو اب جیسے ہی جناب آدم نے وہ پانچویں نماز میری اور آپ کی زبان میں یوں کہہ لیں عشاء کی نماز پڑھی تو وہ تل بالکل ہی غائب اور صاف ہو گیا، جس پر جناب آدم نے خدا کی حمد و ثنا کی۔ اور اس وقت جبریل نے کہا جو میرے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ نفیس ترین
اور ہمارے دل میں جذب ہونے والا جملہ اگر ہم محسوس کریں. تو جبریل نے کہا اے آدم آپ کی اولاد اور اس نماز کی مثال آپ کی اور اس دل جیسی ہے. آپ کی اولاد میں سے جو شخص یہ نماز پنجگانہ پڑھے گا وہ اسی طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا جس طرح آپ اس دل سے صاف ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ نماز پنجگانہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی ہم گناہوں سے صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، بلکہ خصوصیت کے ساتھ رسول کی اس حدیث کے مطابق اگر ہم نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہمیں خدا یعنی جو ہے مغفرت بھی عنایت کرے گا، ہم پہ اپنی رحمت بھی نازل کرے گا، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، کیونکہ جماعت نماز پڑھنے کے ثواب میں یہ ساری چیزیں جو ہیں شامل ہیں. اور اس کی تشبیہ مثل شب قدر کی سی ہے کہ جس میں جا کر گزارنے سے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں. خدا مغفرت کو قبول کرتا ہے اور دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. اور با جماعت نماز کی فضیلت تو اس حد تک ہے، کتاب ہے آرزوئے جبریل، اس میں ہے کہ پروردگار عالم کے مقرب فرشتے حضرت جبریل تک نے فرمایا کہ اگر میں بندہ بشر ہوتا یعنی اگر میں انسانوں میں سے ہوتا تو با جماعت نماز کو ادا کرتا. اس میں حضرت جبریل نے مختلف آرزوئیں کی ہیں کہ اگر میں بندہ بشر ہوتا تو یہ کرتا. اس میں ایک ان کی آرزو یہ بھی رہی کہ اگر میں انسانوں میں سے ہوتا، بندہ بشر ہوتا، تو میں با جماعت نماز ادا کرتا. کیوں یہ آرزو جبریل نے کی؟ اس لیے کہ جناب جبریل جانتے ہیں کہ با جماعت نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت اور جو ہے وہ ثواب ہے. دعا ہے کہ پروردگار عالم خدا ہمیں اپنے زمانے کے امام کے پیچھے با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب کرے. آمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.